میں اب دعوت خطاب دوں گا آزاد کشمیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سینئر نائب امیر جناب سید عتیق الرحمن شاہ صاحب، جو نائب امیر بھی ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، کہ آج تک ٹوٹا نہیں کوئی بھی قفس فریاد سے۔ انتہائی محترم معزز سامعین گرامی، علماء کرام، قائدین محترم، آج کشمیر کانفرنس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ لفظ کشمیر جب ہم کہتے ہیں تو ایک پوری تاریخ کا نام ہے۔ بر صغیر میں آزادی کی تحریک جب چلی، اس آزادی کی تحریک میں تمام علاقوں کے لوگوں نے حصہ لیا، اور اس میں کشمیر کے مسلمان بھی شامل تھے۔ پاکستان بن گیا، ہندوستان بن گیا، کشمیری مسلمانوں کو درمیان میں لٹکا دیا گیا کہ آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ اتنی سی بات ہے صرف کہ ان مسلمانوں سے، کشمیر کے لوگوں سے استصواب رائے لینی ہے کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ۔ اتنے سے مسئلے پر اقوام متحدہ کے اندر ہزاروں فائلیں موجود ہیں، اور 75 سال بیت گئے ہیں اس مسئلے کو۔ دو ملک آمنے سامنے کھڑے ہیں، 1 لاکھ کشمیریوں نے قربانیاں دے دی ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں خواتین ان کی عصمت دری ہو چکی ہے، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان مس پرسن ہیں، گم ہو چکے ہیں، جن کو یونیورسٹیوں سے اٹھا لیا گیا، کالجوں سے اٹھا لیا گیا، اسکولوں سے اٹھا لیا گیا۔ جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو کشمیریوں نے پھر جہاد کا اعلان کیا 92 میں۔ انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں قراردادوں کے ذریعے آزادی نہیں دیتے، ہماری رائے آپ نہیں پوچھتے، تو پھر ہم تلوار اٹھائیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے۔ 88 میں یہ تحریک شروع ہوئی، اور یہ مشرف کے دور تک 2004 تک یہ تحریک جاری رہی۔ فیصلہ کن موڑ تھا یہ کشمیر کے جہاد کا، جو شروع ہوا کشمیر کے اندر جہاد، اس کے اندر کشمیر کے لوگ زیادہ تھے اور باہر سے بہت کم لوگ وہاں پر گئے۔ فیصلہ کن مرحلہ پہنچ گیا تھا، اور آپ آوازیں سنتے ہوں گے، اس وقت یہ آوازیں بھی آ رہی تھیں کہ ابھی دہلی پر بھی جو ہے وہ ہمارا جھنڈا لہرائے گا، لال قلعے پر تو لہرانا ہی لہرانا تھا، دہلی پر بھی ہمارا جھنڈا لہرائے گا، یہ آوازیں بھی آپ سنتے ہوں گے۔
لیکن ایک ظالم اور بدبخت اور جابر حکمران پاکستان کا مشرف اٹھا. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کو جب بھی نقصان دیا ہے وہ ان لوگوں نے دیا. پاکستان 2 لخت ہوا تو ان لوگوں کے دور میں ہوا، اور کشمیر کا مسئلہ پسے پش ڈالا گیا تو ان کے دور میں ہوا. مشرف نے ہندوستان کو یہ بات کہی کہ آپ بارڈر لگا لیں. اس وقت تک یہ بارڈر لگا ہوا نہیں تھا، اس وقت تک یہ تھا کہ کشمیری لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا. اس وقت انہوں نے بارڈر سیل کر دیا، سیز فائر کیا، اور اس کے بعد بارڈر لگ گئے. اب جب آپ بارڈر لگا دیتے ہیں کسی بھی ملک کا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اس کا ہے اور یہ آپ کا ہے. نشان جو لگ گیا، بارڈر جو لگ گیا. اس سے پہلے 65 سال تک پاکستان کا یہ خیال تھا کہ یہاں بارڈر نہیں لگ سکتا. وہاں کوئی چوکی بنتی تھی، پاکستان کی حکومت حملہ کر دیتی، آرمی حملہ کر دیتی. پھر وہ وقت آیا کہ ان کو باقاعدہ اجازت دی گئی کہ آپ بارڈر لگا لیں. یہاں پر انٹرنیشنل بارڈر وہاں پر لگ گیا. پھر سمجھ گئے کشمیری کہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا پاکستان دھوکہ کر رہا ہے تو اس سے مراد پاکستان کی عوام نہیں ہوتی، اس سے مراد حکومتیں ہوتی کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. لہٰذا انہوں نے پھر ایک اور طریقہ کار اختیار کیا، اور وہ کیا تھا؟ یہ آخری سٹیج تھا کشمیر کی آزادی کا کہ وہاں کا اسکول کے جانے والا بچہ، اسکول میں جانے والی بچی، گھر کے اندر رہنے والی عورت، بازار کے اندر بیٹھنے والا تاجر، وکلاء، ججز، جتنے لوگ تھے سب کے سب میدان میں آ گئے اور انہوں نے پورے کشمیر کو جام کر دیا. آپ نے سنا ہوگا کہ بچیاں پورا دن اسکولوں کے بیگ اٹھائے ہوئے روڈوں پر بیٹھی رہتی. پوری کشمیر کی عوام نکل آئی باہر. انہوں نے کہا اگر آپ جہاد کے ذریعے بارڈر آپ نے بند کر دیا، اب نہ یہاں کے وہاں جا سکتے ہیں، نہ یہاں کے وہاں آ سکتے ہیں. اور پاکستان کی پالیسی بدل گئی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلے مجاہدین تھے، اب یہ ٹیررسٹ ہیں. تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بعد ان لوگوں نے خود یہ بوجھ اٹھا لیا. جب ہندوستان یہ سمجھ گیا کہ اب میرے بس کی بات نہیں رہی، اب پورا کشمیر ایک زبان سے ہو کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے اور آزادی کے نعرے لگا رہا ہے، انہوں نے پھر لاک ڈاؤن کیا. اور اس لاک ڈاؤن میں بھی ہماری حکومت شامل تھی. جو مولانا عبدالرشید حجازی صاحب فرما رہے تھے کہ امریکہ کے پاس ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے نیازی صاحب، تو انہوں نے جا کر ثالثی جی ہم ثالثی کرتے ہیں. ٹھیک 15 دن کے بعد ہماری حکومت خوش ہو رہی تھی کہ ہماری سفارتی کامیابی مل گئی ہے، کشمیر آزاد ہو جائے گا. امریکہ نے کہہ دیا کہ ثالثی ہو جائے گی. ہوا کیا؟ 15 دنوں کے بعد انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، اور لاک ڈاؤن کرتے ہی کشمیر کی جو اسپیشل حیثیت تھی کہ کشمیر الگ ریاست ہے، متنازع ریاست ہے، ہندوستان نے وہ قانون ختم کر کے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا. اب یہ جو کشمیر ہے یہ ہندوستان کا حصہ ہے. جب وہ کشمیر متنازع تھا اس وقت آپ مقدمہ نہیں لڑ سکے. جب کشمیری آپ کے ساتھ تھے اس وقت آپ مقدمہ نہیں لڑ سکے. جب کشمیری پاکستان کے پرچموں میں دفن ہو رہے تھے اس وقت آپ یہ مقدمہ نہیں لڑ سکے. آج تو کشمیری آپ سے متنفر ہو چکے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آج کشمیری عوام آپ سے متنفر ہے. غداری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، بے وفائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا کشمیر کا اور کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا. پاکستانی کیا آپ کے وزیر اعظم نے فیصلے کیے؟ ریاست یہ فیصلے کر رہی ہے کہ جناب آپ جمعے کے دن 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. یہ فیصلے ہوتے ہیں ریاستوں میں. آپ کی شرح کٹ گئی، آپ کا 70 سال کا موقف ختم کر دیا گیا، آپ سے آپ کا ملک توڑ دیا گیا. آپ کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے 1 گھنٹہ جمعے کے دن کھڑے ہو کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے بڑھ کر غداری اور میر جعفر اور میر صادق کا کردار اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی لالی پاپ دیا جا رہا ہے کشمیریوں کو، لیکن اب کشمیری سمجھ چکے ہیں
اور میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بات کہوں گا، کشمیریوں کا موقف آپ کے بارے میں بدل رہا ہے. یہ شاید آپ کو یہ لوگ یہ باتیں نہ بتلائیں کیونکہ میں کشمیری ہوں، میرا آدھا سے زیادہ خاندان اس طرف رہتا ہے. ہمیں وہ بتلاتے ہیں کہ معذرت، اب پاکستان نے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے. اب جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ سلسلہ کہ ادھر تم ادھر ہم، یہ جو آزاد کشمیر ہے جس کو آپ نے آزاد رکھا ہوا ہے، آپ کی مہربانی ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے، وہ تو ہندوستان کا حصہ بن گیا. اس کے لیے پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ قرار دیا جا رہا ہے. گلگت بلتستان یہ متنازع علاقہ ہے، یہ کشمیر کا حصہ ہے، اس کو پاکستان کا صوبہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. جب یہ صوبہ بنایا جائے گا تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آئے گا کہ وادی نیلم، مظفر آباد، باغ، کوٹلی، راولاکوٹ، بھمبر، میرپور یہ جی پاکستان کا حصہ ہے، پنجاب کا حصہ ہے، کشمیر کا معاملہ ختم ہو گیا. یہ گیم کھیلی جا رہی ہے اور یہ گیم آگے چل کر انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کرے گی. یاد رکھیں، جن کشمیریوں نے 70 سال انڈیا کی ماریں کھائی ہیں، جنہوں نے لاکھوں شہادتیں پیش کی ہیں، جن کے لاکھوں لوگ مس پرسن ہیں، جن کی لاکھوں بچیوں کی آبرو ریزی ہوئی ہے، کیا خیال ہے وہ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ یہ رخ موڑنا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف کشمیریوں کا کہ جس طرح انہوں نے ہندوستان کو تگنی کا ناچ نچایا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی سازش ہو کہ پاکستان کو بھی تگنی کا ناچ نچایا جائے. اس ایسے وقت میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسے وقت میں ملکوں کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے. اور یہ یاد رکھیں، ہمارا موقف پہلے دن سے یہ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا کہ کشمیر کی آزادی یہ سول وار سے نہیں ہوگی. آپ 10 لڑکے وہاں بھیج دیتے ہیں، 2 کلاشنکوفیں لے کے چلے جاتے ہیں اور ایک ہینڈ گرنیڈ ہوتا ہے، اور حکومت آگے کون سی ہے، کس کے ساتھ آپ بھیج رہے ہیں، یہ مذاق کشمیریوں کے ساتھ چھوڑ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں اور اپنے موقف میں آپ سنجیدہ ہیں اور آپ کے اندر اگر ایمان کی رمق اور رتی بھی باقی ہے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ پاکستان آرمی کو فوری طور پر حکم دے وہ کشمیر کے اندر اپنی فوجیں اتار. آج یہ وہاں کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ آخری سٹیج ہے. یاد رکھیں، آج اگر کشمیر آپ کا نہیں ہے، سید کی یہ بات یاد رکھیے گا، میں پیشین گوئی کر کے جا رہا ہوں، اگر آج آپ کا کشمیر نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کا کشمیر نہیں ہو سکتا. آج اگر کشمیر سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، اس کے بعد آپ بالکل کشمیر کے حوالے سے بالکل مایوس ہو جائیں کہ کشمیری آپ کا ساتھ دیں گے. 70 سال تک جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، دن رات جنہوں نے، میں حیران ہوا ہوں اس والدہ پر، بارہمولہ کی ایک خاتون جس کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں، 4 بیٹے شہید ہوئے، 2 اس کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے، اس کے خامن کو اٹھا کر لے گئے، اس کے بھائی کو اٹھا کر لے گئے. 4 بیٹے جس کے شہید ہوئے تو اس کو پوچھا انڈیا کے ٹی وی چینل والوں نے کہ اب آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کریں گی؟ تو اس نے کہا کہ ہم حضرت خنسا کی ماننے والی ہیں، اگر میرا 1000 بیٹا بھی ہو تو میں اللہ کے دین پر اور آزادی پر سب کو قربان کر دوں. یہ کشمیری ماؤں کا یہ معاملہ ہے. دنیا کی سب سے طویل ترین تحریک کشمیر ہے، طویل ترین تحریک. آج اگر ہم تحریک آزادی کشمیر کو دیکھیں تو یہ 1 صدی کی تحریک ہے، لیکن 70 سال سے اس کو پاکستان جیسا کمزور وکیل ملا، جس پاکستان نے کبھی کشمیریوں کو کہاں کھڑا کر دیا، کبھی کہاں کھڑا کر دیا. کبھی یہ کہہ دیا کہ آپ تلوار اٹھائیں، آپ کلاشنکوف اٹھائیں، آپ نوجوانوں کو لے کر آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. انہوں نے تلواریں بھی اٹھا لی، انہوں نے کلاشنکوفیں بھی اٹھا لی. پاکستان نہیں سوئے رہے. یہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہیں، آپ کریں. جی ہم کھڑے ہیں، ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہیں. کیسا عجیب بیانیہ ہے اور کیسی عجیب بات ہے، اور کس قدر یہ افسوسناک بات ہے کہ میں قربانی دے رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں. آپ کے کھڑے ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے کھڑے ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ آپ بیٹھ جائیں. آپ یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں کھڑے ہو گئے، آپ نے یہاں مظاہرے کر لیے پاکستان کے لوگوں نے، آپ نے یہاں پر لاہور بند کر دیا، آپ نے کوئٹہ پشاور بند کر دیا. اس سے کشمیریوں پر کیا اثر ہوا ہے؟ اس سے کشمیریوں کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا. یہ کام نہیں چلے گا. اگر قومیں فیصلے کر لیتی ہیں کہ ہم نے میدان کے اندر نکلنا ہے،
اور میدان کے اندر فیصلے کرنے ہیں، اللہ کی قسم ہے آپ کے فیصلہ کرنے کی دیر ہے، اللہ کی مدد میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امری، جو اللہ پر توکل کرتا ہے میدانوں کے اندر نکل آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے، کیلکولیشن یہ دیتے ہیں ہمیں کہ ہم سے 3 گنا بڑا ہے ہندوستان، اگر ہم اس سے جنگ کریں گے تو ہم چھوٹے ہیں، ہم مارے جائیں گے، ہماری معیشت کمزور ہے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندوں، پھر جہاد فی سبیل اللہ کا کیا معنی ہے؟ پھر سورہ توبہ اور سورہ انفال یہ کن لوگوں کے لیے اتری ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ کس کو ابھارا جا رہا ہے جہاد پر؟ کس کو کھڑا کیا جا رہا ہے جہاد کے لیے؟ کس کو مظلوموں کی مدد کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کس کو ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری آیات قرآن کی کدھر لے کر جائیں گے؟ اس لیے یاد رکھیں، میں آپ کو ایک درد بندانہ پیغام دینا چاہتا ہوں کشمیریوں کا۔ پہلی بات تو یہ ہے، کشمیری پاکستان سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ کو اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے کشمیریوں کے بارے میں فیصلہ کن بات کرنی ہوگی کہ ہم نے پاک آرمی کو کشمیر کے اندر اتارنا ہے اور ہم نے کشمیر کو لے کر رہنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کئی نسلوں کی قربانیاں دینی پڑیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دینی تنظیمیں، ہمارا پہلے یہ موقف تھا کہ جہاد کبھی بھی سیول جہاد نہیں ہوتا، جہاد ہمیشہ حکومتوں کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ ہم نے 7 لاکھ آرمی جو ہے وہ بنا رکھی، ہم نے دنیا کے جدید ترین میزائل ان کو بنا کر دیے، ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر ان کو ہر طرح سے اسلحے سے لیس کیا ہے۔ آج آپ مجھے کہیں سب کچھ میرے پاس ہے، عتیق الرحمان شاہ جا کے لڑے، تو عتیق الرحمان شاہ کیسے لڑے گا؟ آپ کو کس لیے ہم نے تیار کیا ہے؟ یہ 7 لاکھ ریزرو آرمی یہ کس لیے ہم نے بنائی؟ یہ اس لیے بنائی ہے کہ ہماری شرک کٹ جائے اور یہ بیٹھے رہیں؟ ایسا نہیں ہوگا، ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ جو کام ان کا ہے وہ کام ان کو کرنا پڑے گا۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ پاکستان ہے اور یقیناً اس کا پاکستان ہے، تو پھر وہ شرک کٹ گئی ہے، یہ کس لیے آپ بیٹھے ہوئے؟ شرک کٹ کر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ شرک کٹ جائے تو کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم شرک کے بغیر، شرک کٹ گئی ہے اور ہم پھر بھی زندہ ہیں۔ یہ تو زندگی بڑی عجیب ہے۔ اس لیے یاد رکھیں دوسری بات کہ اب فیصلہ کن مرحلہ ہے، فیصلہ کن مرحلہ، آج نہیں تو کبھی نہیں۔ آج اگر کشمیر نہیں ہے تو اس کے بعد کبھی کشمیر نہیں، پھر کشمیر کا نام لینا چھوڑ دو، پھر کشمیری اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ وہ جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، وہ جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ جنہوں نے 70 سال تک آزادی کی جنگ لڑی ہے ان کو معلوم ہے ہم نے آگے کیا کرنا ہے، پھر اپنے فیصلے وہ خود کریں گے۔ آج آپ کو حیران کن بات میں بتا رہا ہوں کہ کشمیر کے جو ہندو ہیں، کشمیر کی جو سکھ کشمیری ہیں، وہ بھی آج پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ مسلمان تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہی ہیں، وہاں کے ہندو جو کشمیری ہیں، پنڈت، ہندو پنڈت وہاں کے ہیں، وہاں کی جو سکھ لوگ ہیں، وہاں کے جو غیر مسلم لوگ ہیں، وہ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان یہ ایک بہترین سٹیٹ ہے، فلاحی سٹیٹ ہے، فلاحی ریاست ہے، ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آج ایک ماحول بنا ہوا تھا وہاں کا، لاک ڈاؤن کر کے اس ماحول کو ہم سے اوجھل کر دیا گیا، اور آپ کو پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ لاہور والوں کو شاید اس کا احساس نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتی ہے، یہاں لاک ڈاؤن سخت نہیں ہوا ہوگا نا، ہم واہ کینٹ والوں کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کیسا ہوتا ہے۔ 2 مہینے تک میں گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکا، 2 مہینے تک، اور مجھے یوں لگتا تھا اس طریقے سے 2 سال گزر گئے ہیں میں گھر کے اندر بند، اور میں یہ سوچتا تھا کہ کشمیری 2 سال سے بند ہیں، 2 سال سے کشمیری گھروں کے اندر بند ہیں، ان کی دکانیں نہیں کھلی، ان کے کاروبار نہیں کھلے، ان کے کالج یونیورسٹیاں نہیں کھلی، ان کے اسکول نہیں کھلے، ان کی ڈسپنسریاں نہیں کھلی۔ سوچو ان کا کیا حشر ہوتا ہوگا، کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے،
کیا ان پر بیتتی ہوگی، ان کے مریضوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب پوری دنیا پر آیا۔ جب کشمیر پر لاک ڈاؤن ہوا، 72 دن تک جب کشمیر کے لاک ڈاؤن پر کوئی نہیں بولا، تو پھر اللہ کی لاٹھی برسی پوری دنیا پر لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ یہ ہمارے ایک بھائی یہاں پر فرما رہے تھے، نہ بچ ربی کل شدید، یہی ہوتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ اپنے فیصلے کرتا ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسا معاملہ پیدا کیا کہ پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ لاکھوں لوگ جو ہے موت کا لقمہ بن گئے۔ یہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن سے سارے کے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، زندگی معطل ہو جاتی ہے۔ آج ہم ہر تیسرے چوتھے دن فون کرتے تھے کشمیر کے اندر، اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے تھے۔ 2 سال سے ہمارے کسی رشتہ دار سے ہماری بات نہیں ہوئی۔ فون وہاں کے بند ہیں، نیٹ وہاں کا بند ہے، کوئی سروس وہاں پر موجود نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اتنا بڑا ظلم ہونے کے باوجود ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر تبصرے کریں، ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر نعرے لگائیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر صرف گفتگو کریں اور بیٹھ کر صرف باتیں کر کے، تجزیے کر کے، تبصرے کر کے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی پکڑ آ سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے، بہت بڑی پکڑ آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ پکڑ آئی ہے لاک ڈاؤن کی صورت میں، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا مراحل آئیں گے۔ لہٰذا یاد رکھیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ وہ کریں، جس جگہ پر آپ ہیں موجود، جو آپ کا کردار ہو سکتا ہے، زبان کے ساتھ، تحریر کے ساتھ، تقریر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ، جو کچھ آپ کا کردار ہو سکتا ہے وہ آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ سے اتنا پوچھا جائے گا جو آپ کر سکتے تھے، جو آپ کر سکتے تھے وہ اگر آپ نے نہ کیا۔ میں نے آخری جب میری بات ہوئی کشمیر کے اندر، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں۔ ہمارے جو عزیز تھے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا شاہ صاحب کہ آپ رات کو تہجد کے وقت ہمارے لیے دعا کرنے پر بھی مجبور ہیں، ہمارے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ آپ سے دعاؤں کے طالب ہیں۔ حکومتوں نے اپنے فیصلے کرنے، آپ نے اور ہم نے کچھ اور فیصلے کرنے۔ حکومتوں نے میدانوں کے اندر آنا ہے، ہم نے اور آپ نے دعائیں کرنی ہیں، ہم نے التجائیں کرنی ہیں اللہ سے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرنی ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، ان کے گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے کہ اللہ یہ ظلم کی رات بہت طویل ہو چکی ہے، یہ بربریت کے دن بہت طویل ہو چکے ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ظلم کی داستانیں رقم ہو چکی ہیں، سیاہ رات ہے ظلم کی۔ اے اللہ اس ظلم کی رات کو ختم فرما اور کشمیری مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ یہ کشمیر کے مسلمان کل آزاد ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، وہ آزاد ہوں گے، اور کل انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ وہ لوگ آزادی کا سانس لیں گے، پاکستان کے اندر ہوں گے، پاکستان کے لوگ ادھر جائیں گے۔ کشمیر جنت نظیر ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے خاندان کی دعوت پر ہمارے گھر میں آئے تھے وادی نیلم میں، تو انہوں نے جب وادی نیلم دیکھی تو وہ حیران تھے، وہ کہتے تھے کہ اتنی خوبصورت وادی، کہتے ہیں ہم نے پورا پاکستان میں پھرا ہوں، میں نے اتنا خوبصورت علاقہ کوئی نہیں دیکھا۔ ان کی تصویریں بھی وائرل ہوئی مولانا کی پورے میڈیا پر، تو وہ ہمارے علاقے کی تصویریں تھیں۔ تو ہم نے انہیں کہا جی کہ یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے کشمیر کے حسن کی، جو اصل کشمیر ہے اس کے حسن کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، اس لیے اس کو جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر جنت کا کوئی ٹکڑا ہے تو وہ کشمیر ہے، اور اس کشمیر کے لیے وہ آپ کو آزادی کے لیے محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اور آپ کو آوازیں دے رہے ہیں مدد کے لیے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ پاکستان اپنا موقف مضبوط رکھے، پاکستان آرمی میدان کے اندر اترے، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگے۔ ہمارا غوری شاہین، ہمارے یہ میزائل جو ہم نے بنائے ہیں، جن پر ہم نے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں ڈالر ہم نے خرچ کیے ہیں، اب وہ چلانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر وہ چلانے پڑیں تو وہ چلانے پڑیں گے، کیونکہ مسلمان موت سے تو نہیں ڈرتا، مسلمان موت سے ڈرتا ہے۔ مسلمان اگر موت سے ڈر گیا تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے، مجھے یہ بتلائیں۔ حضرت خالد بن ولید نے پیغام دیا تھا دنیا والوں کو جاتے ہوئے، جن کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر تلوار کا، تیر کا نشان نہ ہو، نیزے کا نشان نہ ہو،
لیکن موت کہاں پہ آئی؟ بستر علالت پہ موت آئی، اور مرتے ہوئے دنیا والوں کو یہ کہہ گئے کہ اگر جہاد کے اندر موت ہوتی تو خالد نے جہاد کا کوئی میدان نہیں چھوڑا کہ جس میدان کے اندر کھڑا نہ ہوا، لیکن میرے مقدر میں شہادت کی موت نہیں تھی، بستر کی موت تھی۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے، ہم مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ جہاد سے ختم نہیں ہوتے، جہاد سے زندگی ملتی ہے، جہاد سے زندگی ملتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، آپ کے لیے زندگی ہے، جہاد میں بدلے میں زندگی ہے کہ آپ کے مسلمانوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے، آپ کے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، آپ کی بہنوں کو ابرو ریز کیا ہے، لہٰذا آپ ان کے بدلے کے لیے ہندوستان پر حملہ آور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھیں کہ تاریخ کی سیاہی بڑی خوفناک ہے، وہ آپ اپنے چہروں سے پھر دھو نہیں سکتے۔ تاریخ کی جو خوفناک آپ کے بارے میں قلم چلے گا وہ کیا لکھے گا کہ 70 سال تک شہرگ ہونے کا دعویٰ کرنے والا ملک ایک لفظ بھی نہیں کہا اور پیچھے ہٹ گیا، ایک لفظ بھی نہیں کہا، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں، وہ میدانوں کے اندر ہیں اور ہم آرام کر رہے ہیں، وہ اپنے موقف پر قائم ہیں، ہمارا موقف بدل چکا ہے، وہ سرحدوں پر کھڑے ہیں، ہم نے سرحدیں سیل کر دی۔ تو اللہ کے بندوں، غلطیاں کہاں پر ہیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ آج کی یہ کانفرنس، اس کا مقصد یہی ہے۔ صدر ریاست آزاد کشمیر بہترین قسم کے کشمیر کے سفیر رہے ہیں، اور آج بھی ریاست کے صدر ہونے کی حیثیت سے بہترین سفارتکاری کر رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا، مسئلہ کشمیر کا حل کہاں پر ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل یاد رکھیں جہاد فی سبیل اللہ میں، مسئلہ کشمیر کا حل شمشیر میں پوشیدہ ہے۔ ہندو بنیے کا، ہندو بزدل کا صرف ایک علاج ہے، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اگر آپ یہ نعرہ مستانہ لگا دیتے ہیں اور میدانوں کے اندر آ جاتے ہیں، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ صرف یہ نعرہ لگائیں گے، ہندوؤں کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکے، وہ کشمیر آزاد ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ کون اعلان کرے گا؟ یہ کون اٹھے گا اور کون یہاں پر یہ نعرے لگائے گا؟ نعرہ مستانہ کون لگائے گا اور کون کھڑا ہوگا یہاں پر؟ اور اس جہاد کے لیے کون اس راستے میں چلے گا؟ میں آپ کو پھر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں، پاکستانی عوام سے ہمیں کوئی گلہ نہیں۔ پاکستانی عوام ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہے ہیں، جس طرح کشمیری آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ 100 گنا زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں گلہ رہا ہمیشہ حکومتوں سے، ہمیں گلہ رہا اسٹیبلشمنٹ سے، ہمیں گلہ رہا ان لوگوں سے کہ جن کے ہاتھ میں کشمیر کے فیصلے تھے، انہوں نے درست فیصلے نہیں کیے، جس کی بنا پر آج آپ بھی ان سے مایوس ہیں، ہم بھی ان سے مایوس ہیں۔ تو میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہ خدا را اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھے۔ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دن رات اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ان پر اپنا رحم فرما اور ان کو آزادی نصیب فرما، اور جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے، جس سٹیج پر ہو سکتا ہے، جس حد تک ہو سکتا ہے، آپ ان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔